میراثی نے اونچی آواز میں کہا، مولوی صاحب چوری کی گئی بھینس آپ کے باڑے سے نکل آئی ہے۔ مولوی صاحب نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور سکتے کے عالم میں دیر تک میراثی کی طرف دیکھتے رہے۔ پنچایت نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ اٹھے اور آہستہ آہستہ محفل سے غائب ہونے لگے۔ میراثی پیغام دینے کے بعد واپس چلا گیا۔ مولوی صاحب خفتگی، خجالت اور شرمندگی میں ڈوبتے چلے گئے۔ یہ کیفیت قدرتی تھی۔ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں مولوی صاحبان عزت اور ایمانداری کا نشانہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے ہیں، ان کے کلمے بھی سیدھے کرواتے ہیں، ان کے جنازے بھی ادا کراتے ہیں اور ان کے چھوٹے بڑے تنازع بھی نمٹاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس ماحول میں گاؤں کے واحد مولوی صاحب پر چوری کا الزام لگ جائے اور وہ الزام بھی گاؤں کی پنچایت میں موجود لوگوں کے سامنے لگایا جائے تو مولوی صاحب کی کیا حالت ہوگی؟ ان مولوی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ پنچایت میں بیٹھے تھے، لوگوں کے تنازعوں کا فیصلہ کر رہے تھے۔ میراثی آیا اور مولوی صاحب کی عزت مٹی میں رول دی۔ لوگ اٹھ کر گھروں کو چلے گئے۔ مولوی صاحب سر پکڑ کر بیٹھے رہے۔ میراثی تھوڑی دیر بعد ہانپتا کانپتا واپس آیا اور مولوی صاحب کے دونوں پاؤں پکڑے اور روتے روتے کہنے لگا، مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں، چوری کی بھینس آپ کے باڑے سے نہیں نکلی، وہ آپ کے ہمسائے نے چوری کی تھی اور وہیں سے برآمد ہوئی ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب گھر گھر جا کر آپ کی صفائی پیش کروں گا۔ مولوی صاحب دیر تک میراثی کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے بولے، نورے تم اب جو بھی کر لو، میں علاقے میں چور بن چکا ہوں، لوگ مجھے باقی زندگی چور مولوی ہی کہیں گے۔ میراثی نے مولوی صاحب سے اتفاق نہیں کیا، لیکن مولوی صاحب کی بات حقیقت تھی۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ اگر ایک بار داغدار ہو جائے تو یہ دوبارہ صاف نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی بات ہم کرتے ہیں اس بات کرنے سے پہلے ہم اس کی تحقیق ضرور کر لیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے اس بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے کوئی نہ کوئی فتویٰ جاری کر لیتے ہیں اور پھر مصیبت میں عزت دار لوگ آ جاتے ہیں جن کو اپنے عزت کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی بات ہم سنیں تو سنی سنائی باتوں پر تو اعتماد ہی نہ کریں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی تو پردہ پوشی ضروری ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے پردے رکھے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔